الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وفي رواية الترمذي: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. رواه البخاری. یہ ایک مختصر حدیث ہے اور شاید آپ نے بار بار سنی بھی ہوگی. بخاری، مسلم، ترمذی اور ابو داود اور ابن ماجہ اور احادیث کی دوسری کتابوں میں اس کا ذکر ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی. لا یظلمہ ولا یسلمہ، تو بھائی ہونے کی وجہ سے چاہیے کہ وہ نہ اس پہ ظلم کرے اور نہ اس کو ظلم کے سپرد کر دے، نہ اس پہ خود ظلم کرے نہ اس پر ظلم کرنے دے. ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، اور جو اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہے گا. ومن فرج عن مسلم كربة وفي رواية كربة من كرب الدنيا، اور جس نے کسی مسلمان سے دنیا کے مشکلات میں سے کسی مشکل کو رفع کیا، اٹھا لیا، اس میں اس کی مدد کی، دستگیری کی، تعاون کیا، فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت اس سے ٹال دے گا اور ہٹا دے گا. من ستر مسلما، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اس کے عیب چھپائے، اس کی کمزوری کو چھپایا، سترہ اللہ یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. اور دوسری روایت میں ہے کہ سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے. یہ عام باتیں ہیں. دو باتیں اس پوری حدیث کے اندر اجتماعی طور پر اور مجموعی طور پر سامنے آتی ہیں. پہلی بات تو آسان ہے کہ ان چاروں باتوں کا تعلق حقوق العباد سے، بندوں کے حقوق سے، اور بندوں کے حقوق کا اتنا زیادہ تذکرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف پیرایوں میں، مختلف انداز میں، مختلف طریقوں سے لوگوں کے ذہن میں بٹھاتا ہے، یہ اسلام کی حقانیت کی اور اسلام کی سچائی کی اور اسلام کی عملی نظام ہونے کی ایک بہت بڑی زبردست دلیل ہے. اسلام ایک عملی پہلو لیے ہوئے، صرف ہوائی باتوں والی باتیں یہاں پہ نہیں، ہوائی باتوں والا دین نہیں، عملی پہلو والا دین ہے. یہ ساری عملی باتیں اور ہر ایک کے کرنے کے اور ہر ایک کے بس کی باتیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ایک اگر دوسرے انداز سے لیا جائے تو یہ چاروں باتیں مسلمانوں کے آپس کے رشتے کو اور اخوت کو، جو ایمان کا رشتہ ہے، اس رشتے کو مضبوط کرنے والی چیزیں ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب تک یہ ایمانی رشتہ مضبوط ہوگا تو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس بھی لوگوں کو اس کا پتہ چلے گا،
کہ ایمان ہی کی وجہ سے مجھے یہ چیزیں نصیب ہوئی. پچھلے دنوں مجھے یہاں پہ ایک سادہ سا آدمی ہے، بالکل لگتا ہے بالکل ان پڑھ ہے بیچارہ، کبھی کبھی نماز میں مجھے ملتا ہے تو پھر کئی باتیں بھی پوچھتا ہے. پھر اس نے بڑی مشکل سے اور بڑی بار بار کہنے مجھے آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، تو بہرحال میں مجبور چلا گیا. اب اس نے ایک بڑی زبردست بات کی، کہتے ہیں یہ مسجد کتنی خوبصورت جگہ ہے اور یہ نماز کتنی عجیب چیز ہے. دیکھو نماز ہی کی وجہ سے میرا آپ سے تعارف ہوا، مسجد ہی کی وجہ سے میرا آپ سے تعارف ہوا. میں نے کہا یار یہ آدمی بظاہر تو لگتا ہے کہ بڑا ان پڑھ ہے، لیکن اس کے اس ذہن رسا پر بہت سے بڑے بڑے فلاسفروں کے فلسفے قربان کہ اس نے مسجد کی اہمیت اور نماز کی اہمیت، یعنی ایک کریڈٹ اس نے دوستی کا کریڈٹ یا کسی تعلق کا کریڈٹ اس نے نماز کو دے دیا. دیکھیں کہ وہ کہتا اگر مسجد نہ ہوتی تو میں آپ کو کیسے پہچانوں، یہ میرے لیے کیسے ممکن تھا، اگر میں نماز نہ پڑھتا اور نماز نہ ہوتی تو کیسے میرے اور آپ کا تعلق بنا. یہ ہوتی ہے مسلمان کی شان کہ مسلمان اپنے اس تعلق کو اور اپنے اس حقوق کی ادائیگی کا سارا کریڈٹ جو ہے اور اس کا سارا فائدہ وہ اسلام کو دینا چاہتا ہے، وہ ایمان کو دینا چاہتا ہے. وہ سمجھتا ہے یہ ایمان کی حلاوت ہے، یہی چیز تو ایمان کی حلاوت ہے، یہی چیز تو ایمان کی مٹھاس ہے. تو یہ بہت بڑی زبردست بات ہے. تیسری بات جو بحیثیت مجموعی ان چاروں باتوں سے نکلتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم اور کتنا رحمان ذات ہے، اور اس کی رحم کا دریا کتنا وسیع اور کتنا بے پایاں ہے. سمندر کتنا بے پایاں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، کہ وہ خود ہمارے آپس کے تعلق اور آپس میں ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کا کریڈٹ بھی خود ہمیں دے رہا ہے، اور اس کا جزا اور اس کا بدلہ بھی ہمیں دے رہا ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوئی نیکی کرتے ہیں جس کا فائدہ بھی ہمیں ہوتا ہے، نقد فائدہ بھی ہمیں ہوتا ہے. اگر میں کسی بھائی کی مدد کروں تو یہ مدد کرنا خود اس کے دل میں ایک جگہ پیدا کرتا ہے، اور اس میں اس کے دل کے اندر میری عظمت اور میری قدر اور منزلت بڑھ جاتی ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ اجر بھی دے دیتا ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ تو کسی اجر کا محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ تو کسی فائدے کا محتاج ہے نہیں. یہ بات مومنوں کے اور مسلمانوں کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم خود اپنے فائدے کے کام کریں تب بھی اجر بھی اللہ تعالیٰ سے لے لیں، فائدہ بھی خود اپنا لے لیں. تیسری بات ذرا ذہن میں تازہ کرنے کی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کو ہمیں ایک دوسرے سے فائدہ پہنچانے سے کتنی محبت ہے. اس بات سے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہو جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے مفید بن جائیں، ہم ایک دوسرے کے لیے مضر نہ بنیں، ہم ایک دوسرے کے لیے فائدے کا باعث بن جائیں، کسی ایسی چیز کا باعث نہ بنے جو ایک دوسرے کو درد دینے والی ہو، تکلیف دینے والی ہو. یہ چاروں باتیں آپ ذہن میں رکھیں تو اس سے یہی بات مترشح ہوتی ہے. پانچویں بات جو اس سلسلے میں تھوڑی سی تفصیلات ہے وہ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی. مسلمان کے درمیان کبھی مسلمان کا بھائی کہتے ہیں. قرآن میں فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہونے کی حیثیت سے اس بات کو نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ حقیقی مومن ہے کہ صرف لفظی ظاہری طور پر، اور ہمیں باقی اس کے دل میں یہ بات ہمیں یہ نہیں معلوم. ہمیں یہ بتانے کے لیے مکلف نہیں کیا گیا ہے کہ ہم کسی کے ایمان کو پرکھیں اور کسی کے ایمان کو تولیں کہ اس کا ایمان کتنے درجے کا ہے. وہ بالکل اعلیٰ درجے کا مومن ہے یا اوسط درجے کا مومن ہے یا ادنا درجے کا، بس مومن ہے، مسلمان ہے تو ہمارا بھائی ہے. ٹھیک ہے آج وہ کمزور ہے ایمان کی حالت میں، کل وہ ایک ایسی حالت میں پہنچ جائے گا کہ اس کے ایمان کا دائرہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا وسیع ہو جائے گا، اس میں حلاوت پیدا ہو جائے گی، اس میں مٹھاس پیدا ہو جائے گی، اس میں زیادتی آئے گی، اس میں ایک گناہ وہ خلوص پیدا ہو جائے گا، اس میں ایک گناہ ساری چیزیں آ جائیں گی. یعنی اعمال میں جو زیادتی ہوتی رہتی ہے وہ اعمال کی زیادتی ایمان کی زیادتی کا سبب ہے. تو حدیث میں مسلم کا لفظ آیا اور قرآن میں مومن کا لفظ آیا. مومن کا بھائی اور مسلم کا بھائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن اور مسلمان سب، جو مومن ہیں وہ مسلمان ہیں، اور جو مسلمان ہیں وہ مومن ہیں، اور جو مسلمان اور مومن ہیں وہ سب آپس میں بھائی. اب یہ بھائی ہونے کا رشتہ
لیکن قرآن اور حدیث میں یہ کمال ہے. اسی لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. کہ دیکھو اسلام کی بات کو ایک مومنوں کی اور مسلمانوں کے عام اقدار کے ساتھ جوڑتا ہے. لیکن ہمارے اقدار ہے، رشتے ہمارے اقدار کے اندر شامل ہیں. رشتے، یہ باپ ہے، یہ بیٹا ہے، یہ میاں ہے، یہ بیوی ہے، یہ بچہ ہے، یہ ماں باپ ہے، یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے. تو یہ بہن بھائی باپ بیٹے یہ رشتے ایسی چیزیں نہیں ہے کہ بس اسی طرح پیدا ہوئے ہیں اور پھر ان کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے. نہیں، ان کا ہونا ضروری ہے. خاندانی نظام اس کی ترویج ہونی چاہیے، اس کو مضبوط ہونا چاہیے. خاندانی نظام کی بنیادیں مضبوط ہونی چاہیے. خاندانی نظام کو تباہ کرنا شیطان کا کام ہے. شیطان چاہتا ہے کہ خاندانی نظام تباہ ہو جائے. حدیث میں یہ بات آئی ہے، مسند احمد بن حنبل کی روایت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اپنے کارندوں کو بھیجتا ہے. وہ اپنے تخت کو سمندر کے اوپر رکھ کے اپنے کارندوں کو ادھر ادھر بھیجتا ہے، اور بھیجنے کے بعد جب وہ واپس آتے ہیں اس سے رپورٹ کرتا ہے. وہ باقاعدہ کارگزاری سناتے ہیں. تم نے کیا کیا آج؟ کتنے لوگوں کو تم نے گمراہ کیا؟ کتنے لوگوں کو تم نے ایمان سے روکا؟ کتنے لوگوں کا عقیدہ خراب کیا، عمل خراب کیا، ان کا کردار خراب کیا، ان کے اخلاق برباد کیے، جھگڑے پیدا کیے، دشمنیاں پیدا کی، قتل و قتال تک نوبت آیا. یہ چیزیں وہ نوٹ کرتا ہے. پھر جب شیطان مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں اور مختلف قسم کی رپورٹیں پیش کرتے ہیں، کارگزاریاں سناتے ہیں، اس کے بعد یہ ہر ایک کو کہتے ہیں یار تم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا. اب ایک شیطان آتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی. میاں کو بیوی سے بدظن کرنا چاہا، بیوی کو میاں سے بدظن کرنا چاہا، اور اتنا بدظن کیا کہ نوبت طلاق تک پہنچ گئی اور میں جدائی ہو. شیطان کہتے ہیں اچھا تم نے یہ کام کر لیا؟ کہتے ہیں ہاں. اس کو گود میں اٹھا کر اس کو اٹھا لیتا ہے کہ کام تو نے کیا، کام تم نے کیا. اس لیے کہ خاندانی نظام کی بربادی یہ انسانیت کی بربادی ہے. قرآن نے فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے انسان، اور انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے خاندان کے اس سسٹم کو، اور پھر اس کے بعد وَجَعَلَ لَكُم مِّن أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے تمہارا یہ خاندانی نظام. اور پھر خاندانی نظام کو اتنی مضبوط بنیادوں پر قائم کیا کہ اس کی بنیاد پر بالکل میراث کا ایک قانون لاگو ہوا. ظاہر ہے کہ جب خاندان کا پتہ نہ چلے، میاں بیوی کا نہ معلوم ہو، بھائی بیٹے کا نہ معلوم ہو، بھائی اور بہن کا نہ پتہ ہو، تو میراث کیسے تقسیم ہوگی؟ اس پر معیشت کے ایک پورے حصے کا انحصار ہے کہ خاندان کا نظام معلوم ہو، خاندان کے لوگوں کو ایک دوسرے کو پتہ ہو، لوگوں کو پتہ ہو کہ اس خاندان میں اس فرد کی حیثیت کیا ہے. تو خاندان کی تباہی اور بربادی یہ شیطانی منصوبہ ہے. اور اللہ جس سے خوش ہو جاتا ہے شیطان اس سے ناراض ہوتا ہے، اور شیطان جس سے ناراض ہوتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. شیطان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کس چیز میں ہے، تو وہ اسی کے خلاف جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ خاندان کے نظام کو مضبوط کرنے سے راضی ہو جاتا ہے، جب میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہوں، جب بچے اور ماں باپ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہوں، جب بھائی اور بھائی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہوں، جب رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے، وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی کہ رسول اللہ نے فرمایا احادیث میں کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک یہ عمر میں اضافے کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر محبت کے لیے آمادہ کرنے کے لیے اس کے لیے بھائی کا لفظ بولتا ہے. قرآن بھی بھائی کا لفظ بولتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہونا چونکہ رشتے کی بنیاد پر ہے، یہ برادری رشتے کی بنیاد پر ہے، خاندان کی بنیاد پر ہے، اس لیے اس خاندان کو اسلام کی بنیاد قرار دیتا ہے. بنیاد قرار دیتا ہے. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ اگر خاندان کا نظام درست ہے تو آپ اسلام کو بھی سمجھ سکتے ہیں اور اسلام پر عمل بھی کر سکتے ہیں. یہ بات میں زور دے کر اس لیے کہتا ہوں کہ آج کے زمانے میں ہمارے دشمن، اسلام کے دشمن، انسانیت کے دشمن، اسلام کے عقائد پر بھی حملہ آور ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ ذرا ہوشیار ہیں وہ عقائد پر براہ راست حملہ نہیں کرتے، وہ ہماری اقدار پر حملہ کرتے ہیں. جو ہمارے ویلیوز ہیں، جو ہمارے اقدار ہیں، حیا پر وہ حملہ آور ہوتے ہیں، خاندان پر حملہ آور ہوتے ہیں، نکاح پر وہ حملہ آور ہوتے ہیں، والدین کے آداب اور ان چیزوں پر حملہ آور ہوتے ہیں.
آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ابھی بالکل ان دنوں یہ لوگوں نے باہر کی دنیا سے بالکل پیسہ بارش کی طرح برس کے آ رہا ہے پاکستان پر، اور بتایا یہ جا رہا ہے، لوگوں کو دماغ میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ جوانوں کو اس بات پہ آمادہ کیا جائے، جوانوں کو اس بات کی ترغیب دی جائے، خاص کر لڑکیوں کو اس بات کی ترغیب دی جائے کہ 20 سال سے لے کر 40 سال تک کی عمر کو وہ شادی نہ کریں۔ ظاہر ہے کہ 40 سال بعد اگر وہ شادی کرنا چاہیں تو پھر ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ وہ بچے جننے کے قابل ہوں گی اور نہ وہ، اور 20 سال میں انہوں نے جو کچھ کیا ہوگا وہ آئندہ عمر کی برباد ہونے کے لیے کافی ہوگا۔ اب ہم سوئے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ دشمن کن کن محاذوں پر ہمارے اوپر حملہ آور ہیں۔ شادی کے خلاف، نکاح کے خلاف جتنے لطیفے اور جتنے میسیجز اس دنیا کے اندر 2-3-4 سالوں میں لوگوں کو بھیجے گئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بس ویسے سلسلہ ہی اسی طرح ہوا ہے؟ اسی طرح نہیں ہوا، یہ دیدہ اور دانستہ یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ براہ راست کسی چیز پر حملہ آور ہونے کی بجائے ان کو پتہ ہے کہ چور دروازے سے آیا جائے اور چور دروازے سے حملہ آور ہوا جائے۔ آپ کو علم ہوگا برطانیہ میں کچھ دنوں پہلے، غالباً 2 سال ہوئے، ایک بل پاس ہوا تھا، اس کو ڈومیسٹک وائلنس بل کہتے تھے، جو گھریلو تشدد سے بچانے کے لیے بل۔ اب وہیں پہ آپ کو علم ہے کہ انگریزوں کا اور وہیں پہ غیر مسلموں کا خاندانی نظام تو پہلے سے ٹوٹ کا شکار ہے۔ 33% وہ لوگ، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اکیلے ایک گھر میں یا ایک بیوی، ایک عورت رہتی ہے یا ایک مرد رہتا ہے، اس کا تو خاندانی نظام سر سے ہے ہی نہیں۔ ان کے تو باپ کے لیے کوئی خاکہ نہیں ہے، کوئی خانہ نہیں ہے کسی فارم کے اندر۔ اب ظاہر ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ مسلمان یہاں پہ آئیں گے، یہ تو ہماری ضرورت ہے، اور مسلمان جب وہاں پہ جائیں گے تو اپنا خاندانی سسٹم بھی وہاں پہ لے کے جائیں گے۔ تو مسلمانوں کے خاندانی سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے اور ہماری مشرقی روایات کو تباہ کرنے کے لیے انہوں نے وہ بل وہیں پہ پاس کیا، اور اس کا سادہ خلاصہ یہ ہے کہ کوشش یہ کی جائے کہ انسان جو ہے نا نماز میں اپنے وضو کا اتنا خیال نہ رکھے جتنا خیال اپنے گھر میں اپنی بیوی کا رکھے گا، کہ اس کی آنکھوں کے اشاروں سے بھی، وہ بل میں نے پڑھا، اس میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر بیوی یہ شکایت کر لے کہ اس مرد نے صرف آنکھ کے اشارے پر مجھے ایسے انداز سے گور کے دیکھا جس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ مجھے کوئی دھمکی دے رہا ہے، تو اس کی جگہ جیل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نماز میں اپنی وضو کا اتنا خیال نہیں رکھے گا جتنا گھر میں رہتے ہوئے اپنی بیوی کے سامنے اوپر دیکھے گا بھی نہیں بیچارہ۔ اور یہ بھی گزشتہ دنوں آپ کے پنجاب اسمبلی کے پاس ہوا ہے، اور یہیں پہ بھی اس کے لیے باقاعدہ کام ہو رہا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، یہاں پہ NGOs اس کے لیے کام کر رہے ہیں، یہاں پہ لوگوں کو پیسہ دیا جا رہا ہے، مذہبی لوگوں کو۔ کچھ مذہبی لوگ باقاعدہ مذہب کا نام لے کر کہتے ہیں اس میں کوئی قباحت نہیں، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ اللہ اور رسول کو تو پہلے سے بلا چکے، خود اپنے پاؤں پر کلہاڑے مار رہے ہیں اور خود اپنا گھر برباد کر رہے ہیں، اپنے آئندہ نسل کے لیے تباہیاں چھوڑ رہے ہیں، اور اس میں باقاعدہ وہ حصہ دار بن رہے ہیں۔ تو یہ اشارہ میں نے اسی لیے کیا، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ کوئی وقت ایسا آ جائے کہ پھر لوگ یہ بھول جائیں یہ بھائی کیا ہوتا ہے، یہ باپ کیا ہوتا ہے، یہ بیٹا کیا ہوتا ہے، یہ رشتے کیا ہوتا ہے، یہ بیوی کیا ہوتی ہے، یہ خاوند کیا ہوتا ہے۔ لوگ اسی پر تلے ہوئے ہیں کہ آپ کے اقدار کو اور پھر جب آپ کے اقدار کو برباد کر دیں گے، آپ کے ویلیوز کو برباد کر دیں گے اور لوگوں کی آنکھوں سے وہ حیا کو نکال دیں گے، پھر ان اسلام ہو یا نہ ہو اس کے لیے کیا فائدہ، ان کے لیے نقصان کیا ہے؟ ایسے اسلام کا ان کو کیا نقصان ہوگا؟ جس آنکھوں میں حیا نہ ہو اس میں کون سا اسلام ہوگا؟ جس معاشرے میں خاندان نہ ہو اور خاندانی اقدار نہ ہو، اس معاشرے میں اسلام کون سا اسلام ہوگا؟ کہاں پہ ہوگا؟ اور اسلام کی حیثیت پھر کیا ہوگی؟ وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ کچھ لوگوں سے جب یہ چیزیں نکالی گئی ہے وہاں پہ ہو کیا رہا ہے، وہ تو دشمن کے سامنے بالکل مردہ بدست زندہ، وہ تو نرم چارہ بنے ہوئے ہیں۔ ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھر وہ جو شکل بھی اس کو دینا چاہے وہ شکل وہ قبول کر سکتے ہیں۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں، المسلم اخو المسلم۔ پھر اقدار کو تباہ کرنے کے لیے نئی چیزیں بھی، آج میں جا رہا تھا راستے میں میں نے دیکھا، ہم ثقافت
تاریخی ثقافتوں کا احیاء چاہتے ہیں، ثقافتوں کا احیاء چاہتے ہیں۔ کون سی ثقافت کا احیاء چاہتے ہو؟ وہ ثقافت جو ناچنے اور بے حیائی کرنے اور کودنے اور اچھلنے اور کودنے اور بت پرستی کرنے والی ثقافت ہے، وہ ہڑپا والی ثقافت، وہ موہنجو-ڈارو والی ثقافت، وہ گندھارا والی ثقافت، وہ تو ہم پہلے سے چھوڑ چکے ہیں بھائی۔ اس کو تو لوگوں نے طلاق دے دی ہے، کسی زمانے میں 1000 سال ہو گئے ہیں، اور لوگوں نے اپنی مرضی سے اس کو طلاق دی تھی۔ تو جس چیز کو لوگوں نے خود اپنی مرضی سے چھوڑا اور اپنی مرضی سے انہوں نے اسلام قبول کیا، کوئی بتایا کہ کسی کے باپ دادا کو کسی نے زبردستی مسلمان بنایا؟ میں یہ بات بار بار کہتا ہوں، اس موجودہ لوگوں میں مسلمانوں میں کوئی ہو جس کو کسی نے زبردستی کلمہ پڑھایا تو وہ بتائے، ہم اس کی مدد کریں گے کہ بھائی کس نے زبردستی کی ہے؟ لا اکراہ فی الدین، اسلام میں کوئی زبردستی۔ جاؤ، ہندو بننا چاہتے ہو، ہڑپا بننا چاہتے ہو، موہنجو-ڈارو بننا، سکھ بننا چاہتے ہو، کوئی دوسرا بدھ مت بننا چاہتے، بنو۔ کس نے زبردستی کی ہے تم پر؟ اگر نہ پہلے زمانے سے کسی نے ہمارے باپ دادا پر زبردستی کی ہے اور نہ آج کسی نے ہمارے اوپر زبردستی کی ہے، تو پھر اس بات کا کیا مطلب ہے کہ ایک چیز ہم نے چھوڑ دی ہے؟ وہ جو تہذیب تھی، کون سی تھا؟ ایک دفعہ تو کبھی ہمیں کہتے ہیں یار اسلام 1400 سال پہلے آیا، پرانی باتیں کر رہے ہو، پرانی باتیں کر، اب نئی روشنی آ گئی ہے۔ تو یہ بے شرم لوگ اور بے حیا لوگ کبھی ایک بات میں اپنا فائدہ دیکھتے ہیں کہ اسلام سے اسی طریقے سے لوگوں کو پھیرایا جائے، تو کبھی کہتے ہیں یہ پرانا نظام ہے۔ بھائی پرانا ہے تو 1400 سال والا پرانا ہے، تو 1400 سال سے پہلے ہزاروں سال والا جو تھا اور تم اس کا احیاء چاہتے ہو، وہ پرانا نہیں ہے۔ اور اس موجودہ دور میں اس موجودہ جوان کا، موجودہ پاکستانی جوان کا کون سا فائدہ ہے اس بات میں کہ تم ہڑپے اور موہنجو-ڈارو اور پلانا اور گندھارا تہذیب کو زندہ؟ اس میں کیا ہے؟ روزگار ملے گا لوگوں کو، گیس اور بجلی ملے گی، امن و امان آئے گا، سڑکیں کھلیں گی، گاڑیاں ملیں گی لوگوں کو، گھر بنیں گے، کیا ہوگا؟ اس میں فائدہ کیا ہے لوگوں کا؟ جو لوگوں کے فائدے کے کام ہے وہ کرو۔ اور تمہیں نہیں معلوم کہ تم پاکستان میں رہتے ہو، تمہیں نہیں معلوم کہ یہ دنیا بدل گئی ہے۔ پاکستان میں تو ایک آئین ہے، اس آئین میں لکھا ہوا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے، قرارداد مقاصد میں بھی لکھا ہوا ہے کہ لوگوں کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ اسلام کے مطابق زندگی گزار سکے۔ تو یہ اسلام کے مطابق زندگی گزارنا ہے کہ جو تم کہتے ہو؟ کتنے زمانے سے بتوں کو جھاڑ جھاڑ کر نکالتے ہو کہ جی تمہارے بابا دادا یہ کرتے تھے، ہمیں پتہ ہے یہ کرتے تھے، لیکن یہ کام ہم نے چھوڑ دیا تھا، اپنی مرضی سے چھوڑ دیا تھا۔ جس بات پہ اور جس چیز پہ ایک دفعہ ہمارے باپ دادے نے تھوکا ہے، تم اس کو پھر زندہ کرتے ہیں، اور لوگ خاموش ہیں۔ بزرگ بھی خاموش ہے اور غیر بزرگ بھی خاموش ہے، مذہب والا بھی خاموش ہے اور بے مذہب بھی خاموش ہے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا چیزیں زندہ کیے جا رہے ہیں۔ ہر ایک اپنی نوکری کی فکر لیے ہوئے، اس کی نوکری پکی ہوگی بس، باقی کیا اس کو کیا آئندہ نسل کے لیے کیا ہوگا، بس اس کو نوکری پکے ہونے کی ضرورت ہے، اسے کچھ پیسے کی ضرورت ہے۔ خدا کا خوف ہونا چاہیے، کچھ تو بیدار ہونا چاہیے، کچھ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ماحول میں فرشتہ خفتہ ودیو در کرشمہ نازست بسخت عقل ز حیرت کی این چه بلادی، جو فرشتہ صفت لوگ ہیں وہ خراٹے لے رہے، سو رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے اور ہمیں کس طرف لے جایا جا رہا ہے۔ تم جا کر مشرق کے ان علاقوں میں، اس مشرقی یورپ میں جو مسلمانوں کے ہاتھ میں تھے، اسپین میں جا کر ان کو کہہ دو کہ تمہارے باپ دادا مسلمان تھے اور تمہاری پرانی تہذیب کو ہم زندہ کریں گے، جا کر یہ بات کہہ دو وہاں پہ۔ اسپین والوں کو بھی 800 سال مسلمانوں نے لوریاں دی تھی اور اللہ اکبر کی اذانیں وہاں پہ دی تھی، تو اسپین والوں کے کہہ دو کہ تمہارے آبا و اجداد عیسائی نہیں تھے، تمہارے آبا و اجداد 700-800 سال تک مسلمان تھے اور وہ تمہاری پرانی تہذیب ہے، ان کو زندہ کر دو۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں نے حکومتیں کی ہیں وہاں پہ جاؤ، لوگوں کو کہہ دو کہ وہاں پہ تمہارے آبا و اجداد مسلمان تھے۔ یہ جرت ہے تمہارے اندر؟ تو اگر تمہارے اندر یہ جرت نہیں ہے تو ان کے اندر یہ جرت کیوں ہو رہی ہے کہ وہ آپ کو کہہ دے تمہارے باپ دادا کافر تھے، بت پرست تھے، بے حیا تھے، ناچ گانے والے تھے، خدا سے باغی تھے، ناخبر تھے، جاہل تھے۔ وہ تو جہالت کا زمانہ تھا، اسی جہالت کا کبھی کہتے ہو اسلام پرانا ہو گیا اور کبھی کہتے ہو 2000 سال تک ہو، 3000 سال پہلے جاؤ، وہ 3000 سال سے بھی پہلے جاؤ، آدم علیہ السلام کے زمانے تک جاؤ،
آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نوح علیہ السلام کے زمانے تک ہزاروں سال جو گزرے ہیں وہ اسلام کے ساتھ تھے، پھر اسی طرف جائیں گے۔ پھر ایک بات نہیں، اگر جاتے ہیں پیچھے کی طرف آباء و اجداد کی طرف جاتے ہیں تو پھر آخری آباء و اجداد کی طرف جائیں گے۔ آخری آباء و اجداد ہمارے وہ تھے جو نوح علیہ السلام سے پہلے کے زمانے سے تھے، آدم علیہ السلام تک جائیں گے۔ تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نوح علیہ السلام کے زمانے تک بھی کوئی شرک نہیں تھا، وہاں پہ کوئی بت نہیں بنے تھے، کوئی بت پرستی نہیں تھی، تو پھر اس تک جائیں گے۔ تو نہ مسلمانوں کی منہ میں زبان ہے نہ وہ زبان ہلانا جانتے ہیں، بس ان کو ڈر ہے کہ اگر زبان ہلا دی تو بس مر جائیں گے، بھوکے بھی مر جائیں گے اور دنیا سے بھی پتہ نہیں کیا خوف ان کو۔ خدا کا خوف دل میں بٹھاؤ یار، یہ کیا کرتے ہو؟ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف دل میں بٹھاؤ، اللہ کے پاس تم نے جانا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تمہیں کسی موہنجو-ڈارو کسی ہڑپا والے کے پیچھے کے پاس نہیں جایا جائے کہ وہ تم سے پوچھے، تمہیں گندارہ تہذیب والوں کے سامنے نہیں پیش کیا جائے گا کہ وہ تم سے پوچھے، تمہاری پیشی ان کے پاس ہو، اللہ کے پاس پیشی ہو، تو خدا کا خوف نہیں کرتے۔ بہرحال یہ اصل المسلم و اخو المسلم میں یہ اخو لفظ سے یہ چیزیں ذہن میں آ گئی۔ تہذیب ہونے چاہیے، اقدار ہونے چاہیے، اقدار کی حفاظت ہونی چاہیے، اور اسلام کے اقدار تو یہی ہے کہ وہ خود تمہارے فائدے کے، لوگوں کے فائدے کی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو کچھ لینا دینا نہیں ہے، اس نے تو دینا ہی ہے، لینا تو کچھ نہیں ہے۔ جو کچھ وہ 4 باتیں اس حدیث میں ہیں اور چاروں باتوں میں فائدہ خود مسلمانوں کا ہے۔ فرشتہ خفتہ و دیو در کرشمہ و نازش، جو فرشتہ صفت لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں سوئے و دیو در کرشمہ و نازش، اور جو شیطان لوگ ہیں، شیطان لوگ بس وردانگے ہوئی، وردانگے ٹپکونا ہوئی، وہ میدان میں ڈینگے مار رہے ہیں اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ بسوخت عقل سے حیرت کہیں چھ بلا جی، عقل تو حیرت سے جل گئی کہ یہ کیا عجیب باتیں ہیں، یہ کیا عجیب۔ جو خیر اور بھلائی کے کام کرنے والے اور دعوے لینے والے ہیں وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ گزشتہ 1 سال پہلے میں نے ایک حضرت سے پوچھا، بہت بڑے حضرت ہیں، نام کیا ہے لوگ، تنہا مداغ داغ شد پمبا کو جا کس کا نام لیں گے؟ بہت بڑے حضرت تھے، جو دنیا سے بھی بڑے باخبر تھے اور پتہ نہیں بہت بڑی چیزوں کے دعوے دار بھی تھے۔ میں نے کہا حضرت آج کل سوشلزم کا کیا ہے؟ کہتے ہیں غرب ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا حضرت تمہارے ناک کے نیچے کل پرسوں کا بڑا جلسہ ہوا، اسلام آباد میں بڑا مظاہرہ ہوا، وہاں پہ اتنا لٹریچر وہ تقسیم کر رہے ہیں، آئے میں تمہیں دکھاؤں کتنا میرے پاس بھی آ گیا ہے، کتنا لٹریچر وہ تقسیم کر رہے ہیں، تم کہتے ہو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر کھانا کھانا شروع ہو گئے، کھانا کھانا شروع ہو گئے۔ یہ ہمارے حضرات ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، بس انہوں نے کبھی سنا ہے کہ سوشلزم مر گیا ہے، کبھی سنا تھا، بس اب وہ ایک بات یاد رکھے ہوئے ہیں۔ اب اگر ان کے گھر میں بچہ بھی ان کا کمیونسٹ بن جائے اور خدا بیزار بن جائے تب بھی ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ نہیں ہم نے سنا تھا کہ سوشلزم مر گیا۔ خدا کا خوف ہونا چاہیے، ذرا بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اپنی آئندہ نسلوں کے لیے کیا چھوڑ رہے ہیں، اور خود تمہارا وجود بھی پھر اس معاشرے میں پھر انوکھا اور انجان ہو جائے گا، پتہ نہیں لوگ تمہیں پہچانیں گے نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا باہر کیا تقسیم ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ چیزیں ہیں، سادہ باتیں ہیں لیکن سمجھنے کی۔ المسلم و اخو المسلم، اخوت، برادری، خاندان، اپنا اور پرایا، یہ اقدار اسلام مثال میں پیش کرتا ہے، اسلام اس سے مثالیں لیتا ہے۔ مثالیں اس چیز سے لی جاتی ہیں جو پہلے سے موجود ہوں، یہ چیزیں موجود تھیں اور موجود ہونی چاہیے تاکہ اس کی مثالیں بھی بار بار آتے رہیں۔ کون سی مثال پھر آپ پیش کریں گے کہ مسلمان کا کیا لگتا ہے؟ کہتے آپ کہتے ہیں بھائی لگتے ہیں، وہ کہے بھائی کیا چیز، بھائی کون سا جناب؟ ایک جگہ پہ کسی نے کسی سے پوچھا چاروں خلفاء کے بارے، خلفاء اربعہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اس نے کہا یہ تھوڑا سا اشارہ تو دے دے کہ یہ خلفاء کیا تھے، یہ جانور تھے، پتھر تھے، بوٹے تھے، پودے تھے، یہ کوئی کیا تھا، کون سی چیز، کوئی کیمیکل ہے، کیا ہے؟ کوئی اشارہ تو دیا جائے۔ پھر یہ ایسے سوالات ہوں گے اور ایسے جواب ہوں گے۔ اگر آپ انڈیا کے کسی گلوکار کا پوچھیں تو اس کا باپ دادا بھی یاد ہوگا ان کو، اور خلفاء کے بارے میں پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ یہ پتا ہے کہ بوٹا ہے کہ کیا چیز ہے، تھوڑا سا اشارہ تو دے دو۔ پھر آپ کہیں گے مسلمان کا بھائی ہے، وہ آپس میں آئندہ سے کہیں گے یہ بھائی کیا بلا ہوتی ہے، یہ کون سی چیز ہے؟ لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان پر خود بھی ظلم نہیں کرے گا
اور ظلم کرنے بھی نہیں دے گا. یہ ہماری اقدار کی پھر بات آئے گی. ایک وقت تھا آپ کو پتا ہے سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کسی کے سامنے کسی پر کوئی ظلم کرے اور دوسرا خاموش ہو جائے. آج کہتے یار اب پریدا پکتا اندر میں لگا ہوا چھوڑو اس کو. لوگوں سے وہ چیز چلی گئی. وہ کہ یار اپنا کام کرے وہ جانے ہم جانے ہمیں کیا ہے. تو کیسے وہ لا یظلمہ لا یظلمہ. اپنے ابا و اجداد سے پوچھیں کیا ایسا ہوتا تھا. ایسا تماشا وہ کرتے تھے. پہلے تماشے ہوتے تھے اسی طرح نہیں. لوگ جا کر ان کو چھڑاتے تھے. آج ویڈیو بناتے ہیں. جو لڑتے ہیں نا دوسرا اس کو ویڈیو بناتے ہیں. جو مر رہا ہے اس کی بھی ویڈیو بنا رہا ہے. جو بھوکا مر رہا ہے اس کی بھی ویڈیو بنا رہا ہے. یہ اقدار کہاں جا رہے ہیں. اقدار کہاں جا رہے ہیں. بھوکے کو کچھ کھانا دینے کی بجائے اس کی تصویر لی جا رہی ہے کہ مر رہا ہے. تو اس لیے کہ میری تصویر سب سے پورے سال کی سب سے اعلیٰ تصویر لگے گی کہ بھائی اس نے بڑا اچھا کام کیا. تصویر لے لی. اور جب لوگ لڑ رہے ہوں آپس میں گالی گلوچ دے رہے ہوں تو آپ تصویریں بنائیں. یہ اقدار تھے ہمارے. اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا. یہ تو ابتدا ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوگا. لا یظلمہ. خود بھی اس پر ظلم نہیں کرے گا. اپنے بھائی پر بھائی ظلم نہیں کرتا. وہ بھائی نہیں ہے جو بھائی پر ظلم کرتے. کیسے بھائی ہے وہ. زیارتی کیوں کرتا ہے. ولا یسلمہ. دوسرا اس پہ ظلم کرتا ہے اور یہ اس کا تماشا دیکھ رہا ہے سن رہا ہے کہ اس پہ ظلم ہو رہا ہے کہ یار مجھے کیا ہے مجھے کیا ہے. وہ اپنا کام جانے میں اپنا کام جانوں. تو غیرت کدھر گئی. وہ ایمان کدھر گیا. ظاہر ہے کہ اگر اس ہاتھ کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے اور دماغ کہے کہ یار چھوڑو اس کو ہاتھ ہے مجھے کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دماغ اور ہاتھ کے درمیان جو کنیکشن ہے جو رابطہ ہے روح ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اگر روح زندہ ہے اور حس زندہ ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ دماغ کو تکلیف نہ ہو ہاتھ کی وجہ سے. اگر نہیں ہے تکلیف تو اس کا مطلب ہے کہ حس نہیں ہے روح نہیں ہے. وہ روح تو ایمانی روح ہے. وہ ایمان پر ہے نہیں. پتہ چلا. اور پھر فرمایا ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. جو مسلمان کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہے لیکن ہم مسلمان کی ضرورت پوری کریں تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کیا ہے. میں تو آپ کی ضرورت پوری کر رہا ہوں. آپ میری ضرورت پوری کر رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ آپ میری ضرورت پوری کر رہے ہیں. اللہ کو علم ہے. تو اللہ تعالیٰ خود تمہاری ضرورت پوری کرے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے. اتنا مہربان ہے جس مہربانی کا آپ تصور نہیں کر سکتے. کتنی بڑی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی. اور وہ مہربانی انسانوں کے لیے مسلمانوں کے لیے. ایک انسان دوسرے انسان کی حاجت روائی کر رہا ہے اور اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہاری ضرورت پوری کرتا ہوں. اس سے نہ مانگو نا. اس کے لیے دیکھیں نا وہ محتاج ہے. وہ تمہیں نہیں دے سکتا. تم نے جتنا بڑا کام کیا اس کا بدلہ وہ نہیں دے سکتا. اسے بتانے کی کیا ضرورت ہے. اسے تم بتاؤ گے بھی تو وہ تمہیں کیا کہے گا. مجھے پتا ہے. اللہ فرماتا ہے مجھے پتا ہے میں تمہاری ضرورت پوری کروں گا. کتنی بڑی بات ہے. ایک انسان کے لیے عزت نفس کی کتنی بڑی بات ہے. ٹھیک ہے میں مجبور ہوں کوئی میری ضرورت پوری کر رہا ہے اور پھر اسے بتایا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے وہ مجبور ہے اور تم اس کی ضرورت پوری ہوتی. اس کی کیا ضرورت ہے کہ تم اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاؤ یا تمہیں خواہ مخواہ اس کی عزت نفس مجروح کر دو. کتنی چیزیں ہیں. کتنی چیزیں. ایک ایک کھولتے رہو. پھول ہی پھول ہیں. خوشبو ہی خوشبو ہے. تو کان اللہ فی حاجتی. بس اللہ تعالیٰ کو میری حاجت کا پتہ ہے نا. میری ضروریات کا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. وہ پوری کر لے. ومن نفس ومن فرج عن مسلم کربة فرج اللہ عنہ کربة من کربات یوم القیامہ. اور جو دنیا میں کسی مسلمان سے کوئی مصیبت دفع کرے گا کوئی تکلیف دور کرے گا اس کے لیے جدوجہد کرے گا کوشش کرے گا دفع ہوئے یا نہ دفع ہوئے. میں نے تو اپنی جدوجہد کی تو اس کے بدلے میں فرج اللہ عنہ کربة من کرب یوم القیامہ. دنیا کی تکلیف تم نے اسے دنیا کی تکلیف رفع کی. دنیا کی کون سی تکلیف وہ تو تم رفع کر سکتے تھے. آخرت کی ایک تکلیف ہے وہ تم رفع نہیں کر سکتے ہو. ایک ایسی تکلیف آنے والی ہے جو تم اس کو دفع نہیں کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے وہ تکلیف تمہاری دفع کر دے گا. تو دیکھیں اس میں کون سی جتنی زبردست باتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتنی وسیع علم و حکمت اور کتنا وسیع صبر اور کتنا وسیع فیاضی. کتنی وسعت اللہ تعالیٰ کی فیاضی کے اندر ہے. دینے کے اندر ہے. کتنی وسعت ہے. انسان کے لیے کتنی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. اور انسان آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی کتنی خوشنودی ہے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. تو یہ اسلام کی تعلیمات ہے. کتنی پیاری اور کتنی میٹھی تعلیمات ہیں. کتنے دل پسند اور دل پذیر تعلیمات ہیں. کتنے مفید تعلیمات ہیں. کتنے مثبت تعلیمات ہیں. کتنے بارآور اور نتیجہ خیز تعلیمات ہیں.
کتنی خوشی. اگر یہ خوشی کی تعلیمات یہ ہم اپنائیں اور پھر ہمیں پتہ ہے کہ ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کتنی خوشی سے بھر جائے گی. دنیا کی زندگی کیسے خوشی اور آخرت کی زندگی کیسے خوشی سے بھر جائے گی. اور آخری نقطہ اس میں یہ بھی ذہن میں رہے کہ دیکھو ہر عمل کا جو رد عمل ہے وہ اسی کے جنس سے ہے. ہر رد عمل کا جو رد عمل ہے، عمل کا رد عمل ہے جو ہے وہ اس کے جنس سے ہے. کیسے فرمایا؟ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ. تم اپنے بھائی کی حاجت روائی کرو، اللہ تعالیٰ تیری حاجت روائی میں لگا رہے گا. حاجت روائی کے مقابلے میں اور حاجت روائی کے بدلے میں حاجت روائی، کیونکہ تو بھی مجبور ہے. آج وہ مجبور ہے، کل تو مجبور ہو جائے گا. اور پھر دوسرے وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی. آج اس سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی کمزوری صادر ہو گئی، ویسے کوئی غلطی ہے اس کے اندر جو تجھے پتہ چل گیا ہے، اس کو بلیک میل نہ کرو، اس کی غلطی سے فائدہ نہ اٹھاؤ، اس کی غلطی سے اس کو مجبور نہ کرو کہ ہم خواہ اس سے فائدے اٹھاتے رہو. اس کی غلطی کو اس پیچھے چشم پوشی کر دو، اس لیے کہ تم بھی انسان ہو، تم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ تیری غلطی کی چشم پوشی فرمائے گا، پردہ پوشی فرمائے گا. اور جو من فرج عن مسلم قربتاً، جو کسی سے کسی مصیبت کو دفع کر دے گا. مصیبتیں اس پہ آئی ہیں، تم دفع کر دو گے، کل تم پر مصیبت آئے گی تو اس سے دفع کیجیے. تو جو عمل ہوتا ہے اس کا جزا اور اس کا بدلہ بھی اسی عمل کے قبیل ہی سے ہے. تو اسلام کی بہت بڑی شان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بہت بڑی شان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی بہت بڑی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بہت بڑی شان ہے. اور ایک حدیث ہم سنتے بھی ہیں، پھر بار بار سنتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو موتی ہوتی ہے اور اس کے اندر جو قیمتی باتیں ہوتی ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ ہم ایک ہی دفعہ اس سب کو جمع کر دیں گے. مسلسل علم میں اضافہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.